اچھا اس کے اوپر بخاری کی حدیث بھی ہے اور کہ اللہ کے رسول نے ایک دن سب سے کہا کیف بکم اذ نزل عیسی ابن مریم و امام منکم، اصحاب سے کہا کہ اس وقت تم کیسا محسوس کرو گے کہ جب عیسی ابن مریم نازل ہوں گے، وہ امام منکم، اور امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام عیسیٰ کی نسل سے نہیں ہوگا، امام عربی ہوگا۔ تو یہ اللہ کا رسول کا سوال بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو نازل ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کے ساتھ کوئی امام ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کا بھی امام ہوگا، یہ جملہ بتا رہا ہے نا۔ اچھا میں کہہ دیتا ہوں آپ سے، ابھی ساتھ رہیے گا تو لطف آئے گا۔ میں کہہ دوں آپ سے کہ چلے ہم مل بیٹھ کر تمام مسائل کی فکر، جہاں تک کچھ آواز جا رہی ہے، کام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا نا کہ امام مومن کو امام تم میں سے ہوگا، تو سارے مسائل کی فکر بیٹھ کر ایک چن لیتے ہیں کہ بھائی وہ جو جس رسول نے وعدہ کیا تھا جس مہدی کا، وہ یہ ہے۔ سب مل جاتے ہیں، بریلوی بھی بیٹھ جاتے ہیں، اہل حدیث بھی بیٹھ جاتے ہیں، شیعہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ جس کا وعدہ تھا اب وہ یہ ہے، ہم نے طے کر لیا ہے۔ تو سب کہیں گے جی نہیں، وہ تو آئے گا۔ تو جب تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آخری آئے گا، بنانے سے نہیں بنے گا، بھائی جب تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آخری آئے گا، بنانے سے نہیں بنے گا، تو پہلا خود کیسے بنا لیا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اب میں آپ کی خدمت میں کچھ رائے درج کر دوں۔ اچھا عیسیٰ کی کوالٹی کیا تھی؟ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو ان کا امام جو ہوگا، جو بھی ہوگا، اس میں کم از کم اتنی کوالٹی تو ہو نا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکے۔ نہیں بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو امام بنا ہوا ہے اسے مردے کو زندہ کرنا آتا نہیں ہے اور مقتدی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ مہدی عیسیٰ سے افضل ہوگا۔ تو میں قرآن کی ایک مثال پیش کر دوں۔ قرآن نے کہا ضرب اللہ، قرآن نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں نا، لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ سمجھتے ہوئے، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا کتنا مشکل کام ہے، اتنی چھوٹے مخلوق ہے۔ اور جس سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ منصور دوانگی چھٹے امام کا قاتل تھا، یہ بچے بھی یاد رکھیں، چھٹے امام کا قاتل، امام حسین کا قاتل آپ کو معلوم ہے، مولا علی کا قاتل معلوم ہے، تو چھٹے امام کا قاتل بھی معلوم ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کا قاتل تھا منصور دوانگی، ٹھیک ہے؟ منصور دوانگی بیٹھا ہوا تھا تخت پہ، مولا کو اسے بلایا تھا اور مولا چونکہ کہا تھا تو مولا برابر تشریف فرما دے۔ مکھی بار بار ناک پر آ کر تنگ کر رہی تھی، منصور کو بار بار آ کر ناک پر بیٹھ جاتی تھی، وہ ہٹاتا تھا اڑ جاتی تھی، پھر آ کر بیٹھ جاتی۔ دل ملا کر کہتا فرزند رسول، اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے؟ اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے؟ بھائی نہ بناتا کیا فرق پڑ جاتا؟ مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ امام کہنے لگے تجھ جیسے کو تیری اوقات یاد دلانے کے لیے، جو ایک مکھی پہ حکومت نہیں کر سکتا وہ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں کسی کو پکارتے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمِعُوا لَهُ، چاہے اجتماع ہی کر لیں، سب مل کر بیٹھ جائیں، اللہ کے مقابلے میں ایک مکھی بنانا چاہیں تو اجتماع سے مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ میں کہوں گا اجتماع سے مکھی نہیں بنا سکتے، خلیفہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔
اور آیت مکمل کر دو چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ. کمال کا پروردگار نے کہا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اور مکھی بنانا تو بہت دور کی بات. مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے نا تو وہ چیز بھی واپس نہیں لا سکتے. مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے لا سکتے واپس نہیں لا سکتے.